سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر نفع حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو میں ولیمہ یعنی شادی کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے جسے ولیمہ کہا جاتا ہے، سنت ہے، اور مہمان نوازی کا بیان۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا۔ فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، حبیبی یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا، یعنی تمام ولیموں میں یہ بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا، تمام لوگوں کو پیٹ بھر کر روٹی اور گوشت کھلایا گیا، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں خیبر سے واپسی میں خیبر و مدینہ کے مابین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کی وجہ سے 3 راتوں تک حضور نے قیام فرمایا۔ میں مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت میں بلا لایا۔ ولیمہ میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی۔ حضور نے حکم دیا، دسترخوان بچھا دیے گئے، اس پر کھجوریں، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا اور تمام لوگوں نے اس کو تناول فرمایا۔ اور ولیمہ کتنا ضروری ہے اور ولیمے میں کس کو جانا چاہیے؟ احادیث رسول صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے آنا ہی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے کھائے چاہے نہ کھائے مگر دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جائیں اور فقراء چھوڑ دیے جائیں، اور جس نے دعوت کو ترک کیا یعنی بلا ضرورت بلا سبب انکار کر دیا، اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے منع کیا جاتا ہے، اور جو اس کو بلایا جاتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی غربا مساکین کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ مالداروں کو چن چن کر بلایا جاتا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی سبب کے دعوت کا انکار کیا اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی۔ اور آج اکثر یہ ہوتا ہے، دعوت ایک انسان کی ہوتی ہے اور ساتھ میں کئی لوگ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ اور کھانا کتنے دن کھلانا چاہیے؟
میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیوں میں پہلے دن کا کھانا یہ حق ہے، یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی چاہیے، اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا سمعہ یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے، اور جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا۔ ابو داود نے اکرمہ سے روایت کی، ایسے دو شخص جو مقابلہ اور تفاخر کے طور پر دعوت کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں کھانے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اتنا کھانا پکاؤ جو 5 شخصوں کے لیے کفایت کرے۔ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اصحاب کی دعوت کی، تھوڑا سا کھانا تیار کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے آئے، ایک شخص حضور کے ساتھ ہو لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شعیب ہمارے ساتھ یہ شخص چلا آیا، اگر تم چاہو اسے اجازت دو اور چاہو تو نہ اجازت دو۔ انہوں نے عرض کی، میں نے ان کو اجازت دے دی، یعنی اگر کسی کی دعوت ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص چلا جائے تو صاحب خانہ کو بتا دیا جائے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، آپ چاہیں تو اجازت اس کو دیں یا نہ دیں، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو بہتر ہے، نہ دے تو اس کی مرضی، مگر صاحب خانہ کو یہ ناگوار نہ گزرے گا کہ بغیر بلائے کوئی انسان اس کے یہاں پہنچ جائے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ و قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی عزت و احترام کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلح رحمی کرے۔ حدیث رسول صحیح بخاری و مسلم میں ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کا جائز ہے، یہ حق ہے، یعنی اپنی طاقت و قوت کے ساتھ اس کا احترام کرے، کھانے کی تیاری کرے، اور ضیافت 3 دن ہے، 3 دن تک جو حاضر ہو وہ کھلائے، اور 3 دن کے بعد یہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے یہاں ٹھہرا رہے کہ اسے پریشانی میں مبتلا کرے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر گئے، اس نے نہیں کھلایا تو پھر ہم بدلہ لیتے ہیں، ہم بھی نہیں کھلاتے ہیں۔ احادیث پاک میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی ابو الاوس جہشمی سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو اس کی مہمان نوازی کروں یا بدلہ دوں؟ ارشاد فرمایا، بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ احادیث پاک ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ دعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب، محلہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا، کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔
ولیمے میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے، اس کے علاوہ دیگر دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے۔ مہمان کے اور میزبان کے کچھ حق ہیں۔ آیا مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں؟ جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ کہے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر پر کھایا کرتا ہوں، یا اس قسم کی دوسرے الفاظ جیسا کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں۔ بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہ اٹھے، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے، اور میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً یہ کہے اور کھائیے اور لے لیجیے، اصرار کرے، مگر اصرار اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کو تکلیف دہ ہو جائے۔ میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے، اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھا اور خود غائب ہو گئے، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمان کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو، اور صاحب وسعت ہو تو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول رہے، خادموں کی ذمہ داری نہ چھوڑے، اور اپنے عزیز و اقارب پر ناراضگی کا بھی اظہار نہ کرے کہ مہمان کو یہ لگے کہ یہ شاید میری وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔